سے پہلی دجالیت جو آئی دنیا میں وہ ریاست اور سیاست کے میدان میں آئی سیکولرزم کے عنوان سے. مذہب کو، خدا کو، خدائی ہدایت کو، خدائی احکام کو، آسمانی ہدایت کو پرے کر دو ریاست سے. ریاست، قانون، یہ انسانوں کا کام ہے بنانا. ہیومن سوورنٹی، پاپولر سوورنٹی، عوام خود حاکم ہیں، وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہیں کہ قانون بنائیں گے. رکھ دو اللہ کو مسجد میں بند کرو اور خدا کو جو ہے جہاں چاہو بند کر دو. ہمارے ایوان حکومت میں نہیں آئے گا، ہمارے قانون ساز ادارے میں وہ نہیں آئے گا. حاکمیت اس کی نہیں ہے، حاکمیت عوام کی. یہ دجالیت کا یہ سب سے بڑا وار، سب سے پہلا چیز ہی سب سے اہم بھی ہوتی ہے. اور یہ گلوبل ہو چکی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خلاف، خدا کے خلاف اس سے بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک بڑے خدا کو ماننے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مان لیے، بس شرک ہوتا تھا. لیکن خدا کو اس طرح انسانی معاملات اور خاص طور پر ظاہر بات ہے ریاست اور سیاست اور قانون، یہی تو سب سے بڑی چیزیں ہوتی، ان سے بے دخل کر دینا خدا کا، یہ اس دور میں ہوا. نمبر 2 دور آیا معیشت کا. معیشت کی بنیاد انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم پر کر کے. آسمانی شریعتوں کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو ہے عمل میں وہ سود ہے. عقائد میں شرک ناقابل معافی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اعمال میں سود جس پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، وہ سود مرکزی شے بن گیا معیشت کی. بینکنگ، انٹرسٹ، کیپٹلزم، یہ بھی گلوبل ہو چکا ہے فتنہ. پوری دنیا، مسلم غیر مسلم، مشرقی مغربی، سب ہر جگہ. اب تیسرا وار جو آ رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے کافی بڑے پیمانے پر، اور مغرب اور اس کے زیر اثر جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر تو وہی آ چکا ہے پورے طور پر. ابھی عالم اسلام میں پورے طور سے نہیں آیا ہے، جس کے لیے بڑی ایک منظم سازش کے ساتھ بڑی جد و جہد ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ شرم و حیا، عفت و عصمت کے تصورات اور ستر و حجاب کے قوانین اور ضابطوں کے خلاف، اس سے آزاد تہذیب اور معاشرت. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ شرم و حیا، عصمت و عفت کے تصورات کہ یہ بھی کوئی بڑی اعلیٰ قدر ہے. ستر و حجاب، یہ بھی کوئی احکام ہے. ان سب کی نفی اسلامی تہذیب کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس سے، اس لیے کہ یہ اسلامی تہذیب کا بنیادی نقطہ ہے، اہم ترین ہے. اس ضمن میں دیکھیے، سب سے پہلے امریکہ میں ان کے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفکر ہوتے ہیں، تھنکرز ہوتے ہیں، وہ چیزیں لکھتے ہیں اور وہ گویا کہ ایک طرح کی رہنمائی ہوتی ہے حکومت کے لیے. سیموئل پی ہنٹنگٹن نے لکھی کتاب، بلکہ مقالہ، تہذیبوں کا ٹکراؤ. اب ہمارا اصل معاملہ ہماری تہذیب کا مسلم تہذیب سے ٹکراؤ ہے. تہذیبوں کا ٹکراؤ، کلیش آف سیویلائزیشنز. اور اس میں اس نے تجزیہ کیا. یہ چیزیں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن اس وقت ایک خاص موضوع کے تحت میں ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو لا رہا ہوں. اس نے کہا کہ ٹوائنبی نے کہا ہے کہ دنیا میں آج تک کل 20 تہذیبیں قائم ہوئیں، ان میں سے 12 تو مر چکی، ختم ہو گئی، نسیم منسیہ ہو گئی. 8 ابھی موجود ہیں. ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، 7 اور ہیں. ان 7 میں سے بھی 5 تو ایسی ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں. انڈین سیویلائزیشن آسانی سے ایسیمیلیٹ ہو گئی، وہی کلچر، وہی تہذیب، وہی بے پردگی، وہی اریانی پہلے بھی تھی اب بھی آ گئی، وہی ناچ گانا وہ پہلے بھی تھا اب اور زیادہ ہو گیا. لہذا تہذیبی ٹکراؤ وہاں تو ہے ہی نہیں. تو 2 جو تہذیبیں ہیں وہ ہمارے لیے چیلنج ہیں، وہ لوہے کے چنے ہیں، انہیں چبانے میں وقت لگے گا. ایک مسلم سیویلائزیشن
اور ایک کنفیوشین سویلائزیشن. کنفیوشین سویلائزیشن کے بارے میں تو میں اس وقت نہیں سمجھا تھا کہ یہ کیا واقعی کوئی چین کے اندر یا اس کے آس پاس کے ممالک میں جو بدھ مت کے پیروکار شمار ہوتے ہیں کوئی واقعی کوئی تہذیب کنفیوشس کے حوالے سے ہے. ابھی حال ہی میں نیوز ویک کا ایک پرچہ چھپا ہے جس کا مین مضمون تھا کنفیوشس کا احیاء، ریوائول. تو یہ ہو رہا ہے چین میں اس وقت. لیکن یہ کہ اصل ہمارا جو مطلب ہے اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ مسلم سویلائزیشن ہے. اس نے اسے بھی شمار کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج. اب ذرا اسلامی تہذیب کا ایک تاریخی جائزہ. شرم و حیا، عفت و عصمت اور ستر و حجاب کے احکام پر مبنی اسلامی تہذیب، اس کا ایک تاریخی جائزہ. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. اسلام کا آغاز جب ہوا ہے تو وہ بہت اجنبی سا تھا، نامانوس. لوگ سمجھتے نہیں تھے یہ کیا نئی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد اسلام کے غلبے کا دور آ گیا. جب غالب ہو جائے تو سبھی دوست بن جاتے ہیں. جو بھی طاقتور ہے اس کے تو سبھی دوست ہیں، لہذا بہت سب لوگ جو ہیں اس کا علم لے کر کھڑے ہو گئے. لیکن ان قریب اسلام غریب ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا. تو جو لوگ اسلام کی اجنبیت میں اس کا ساتھ دیں اور خود بھی اجنبی ہو جائیں، ان کے لیے مبارکباد ہے، تہنیت ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دیں. اسلام اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. اسلام کا آغاز جب ہوا ہے تو وہ بہت اجنبی سا تھا، نامانوس. لوگ سمجھتے نہیں تھے یہ کیا نئی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد اسلام کے غلبے کا دور آ گیا. جب غالب ہو جائے تو سبھی دوست بن جاتے ہیں. جو بھی طاقتور ہے اس کے تو سبھی دوست ہیں، لہذا بہت سب لوگ جو ہیں اس کا علم لے کر کھڑے ہو گئے. لیکن ان قریب اسلام غریب ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا. تو جو لوگ اسلام کی اجنبیت میں اس کا ساتھ دیں اور خود بھی اجنبی ہو جائیں، ان کے لیے مبارکباد ہے، تہنیت ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دیں، اسلام کا ساتھ دیں. چاہے کہا جائے کہ یہ بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بڑے کٹ ملا ہیں، یہ بڑے دقیانوسی ہیں، یہ بڑے تنگ نظر ہیں، یہ بڑے رجت پسند ہیں، جو چاہے کہیں، لیکن جو اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں گے ان کے لیے فطوبى للغرباء. اب اس کا تاریخی تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے اسلام پر اجنبیت کا پہلا پردہ یا پہلا سایہ تو پڑ گیا خلافت راشدہ کے فوراً بعد. حکومت و ریاست کے میدان میں امرہم شورا بینہم کے بعد ختم ہوئی اور ملوکیت، شہنشاہیت کا آغاز ہو گیا. اب اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا. بنو امیہ، بنو عباس، پھر اس کے بعد جو بادشاہتیں بنی، مغلوں کی حکومت، صفویوں کی حکومت، ترکوں کی حکومتیں، یہ تھی. یہ وہاں پر وہ خلافت کی بنیادی بات یہ نہیں تھی کہ چنو اپنے میں سے بہترین کو اور پھر اس کا حوالے کرو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اہل ہو ان کے ذمہ داریاں جو ہیں ان کے ذمہ لگاؤ. اس کو ختم کر دیا گیا. اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بنی امیہ کی طاقت زیادہ ہے، عصبیت شدید ہے، لہذا وہ آئے، انہوں نے حکومت قائم کر لی. تو یہ پہلا دور تھا اجنبیت کا، پہلا پردہ پڑا اسلام پر. دوسرا پردہ کچھ عرصے کے بعد جب ملوکیت نے خوب پنجے گاڑ لیے، مضبوطی ہو گئی اور ملوکیت شہنشاہیت میں تبدیل ہو گئی، یہ دور بنو عباس ہے. اس میں معیشت کے میدان میں بھی آ گیا معاملہ. ایک طرف جاگیرداری جو ملوکیت کی بنیاد ہوتی ہے، ہر جگہ مشرق و مغرب میں شہنشاہیت اور بادشاہیت میں آپ کو جاگیرداری ملے گی. جاگیردار ہوتے 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، ان پر حکومت قائم ہوتی اور ان کے لیے ضروری ہے مزارعت. آپ نے بہت بڑی جاگیر دے دی ہے، لیکن کیا وہ شخص خود کاشت کر لے گا؟ وہ تو کسی کو بٹائی پر کاشت کے لیے دے گا نا. یہ زمین کا سود ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوا، جس کو حرام مطلق قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی رحمت اللہ علیہ.
جو اصحاب الرائے کے سر خیل ہیں، امام ہیں، اور امام مالک بھی رحمت اللہ علیہ جو اصحاب الحدیث کے سر خیل ہیں اور سب سے بڑے ان کے نمایاں ہیں. لیکن یہ شام، اور پھر بیع معجل، بیع مرابحہ کے عنوان سے نقد کے معاملے میں بھی جو ہے، کرنسی کے معاملے میں بھی وہ ایک سود کی ہلکی سی شکل داخل ہے. یہ دوسرا دجالیت کا دور پوری دنیا میں بھی آیا. بینکنگ، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اور کچھ اسلامی ممالک کے اندر بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس راستے سے چور دروازوں سے داخل ہوا. اب جو اس کا ہے مسئلہ وہ ہے معاشرت اور تہذیب پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس تمام دور میں مسلمانوں کی تہذیب، ان کا طرز بود و باش، ان کی معاشرت اور ان کا عائلی نظام، ان کا خاندانی نظام، ان کے عائلی قوانین انٹیکٹ رہے. چاہے دور ملوکیت جو ہے بنو امیہ کا تھا، وہ دور ملوکیت بنو عباس کا تھا، اور چاہے اور دوسرے بادشاہوں کے دور تھے، اس میں جہاں ریاست اور سیاست کی سطح پر جو ہے وہ پردہ پڑ گیا، پھر معیشت کے معاملے میں بھی پردہ پڑ گیا. تہذیب وہی رہی، وہی تہذیب، وہی مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کی معاشرت، عائلی قوانین سب وہی رہے، جو کہ تو رہے. مسلم کلچر وجود میں آیا ہے، چنانچہ مسلم آرکیٹیکچر وجود میں آیا. یہ مورش آرکیٹیکچر جو ہے دنیا میں مشہور ہوا، اسپین کے اندر خاص طور پر مکان بنانے کا ایک خاص انداز. زنان خانہ علیحدہ ہے، مردانہ علیحدہ ہے. پہلے مردانہ ہے، پھر اس کے بعد ڈیوڑی آئے گی اور زنانہ جو ہے وہ حصہ شروع ہوگا. باہر سے جو آئے گا وہ یہاں بیٹھے گا، مردانے میں قیام کرے گا. زنان خانے کے اندر جو ہے وہ تو صرف محرم جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا. اس تہذیب کی بنیاد وہ جو اسلامی تہذیب تھی اس پر، اسی پر آرٹ مسلمانوں کا قائم ہوا. خطاطی دنیا میں بہت بڑا آرٹ بن گیا، بہت بڑا آرٹ. ہاتھ سے، منہ قلم سے جو آرٹ پیدا کیا جاتا ہے وہ خطاطی کی شکل میں آیا، یا عام بظاہر فطرت کی نقاشی. تو یہ ہے جو میری بات ہے وہ سمجھ لیجئے کہ تہذیب میں فرق نہیں آیا، عائلی نظام میں فرق نہیں آیا، معاشرتی اقدار میں فرق نہیں آیا، چاہے سیاسی اور معاشی اعتبار سے دجالیت جو ہے مختلف ادوار سے گزر کر آ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ دجالیت کا آخری حملہ جو ہے وہ اس تہذیب پر ہے. چادر اور چار دیواری کا جو حصار ہے، قلعہ ہے، اس کو توڑ دو، منہدم کر دو، مخلوط معاشرت قائم کرو. بے پردگی، عریانی، فحاشی اور مخلوط معاشرت جو ہے اس کو عام کرو، فروغ دو، پھیلاؤ. آزاد شہوت رانی اس کو فروغ دو، جس کے نتیجے میں شادی کا مقدس جو ایک بندھن ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں اب یہ شادی بیاہ جو ہے وہ تقریباً یعنی یوں سمجھیے کہ مفقود ہونے والی بات ہے. وی آر لیونگ ٹوگیدر، مرد اور عورت ساتھ ہم رہ رہے ہیں لیکن ہم شادی شدہ نہیں ہیں. وی آر ناٹ میریڈ. اولاد ہو رہی ہے. بش نے کئی دفعہ واز کہا ہے شادی کرو، شادی کرو، شادی کرو. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو شادی کوئی کرتا ہی. عائلی قوانین ایسے غیر فطری ہیں کہ کوئی مرد اس کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ شادی کے بندھن میں بندھے اور قانونی طور پر اتنی زد میں آ جائے ان قوانین کے. وی آر لیونگ ٹوگیدر، بات ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، سیپریٹ ہو گیا، تو اس سے کوئی کسی کو قانونی ذمہ داری نہیں ہے مرد کے اوپر. خاندانی نظام کی بے کنی، یہ ہے جو آخری حملہ ہے دجال کا. اور یہ حملہ جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہہ چکا ہوں، دنیا کے بہت بڑے حصے میں تو پورے طور پر آ چکا ہے. ابھی عالم اسلام میں یہ اتنا فروغ نہیں پا سکا ہے. ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی قدریں موجود ہیں، کچھ بزرگوں کا احترام ہے، شادی کا بندھن کی اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، شرم و حیا کی کوئی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کا کوئی